اب جو جعلی ڈبہ پیر آ کر بیٹھ گیا ہے، اسے آتا جاتا کچھ نہیں اور کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں، وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے جبکہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے؟ اور اپنے نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ سب جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ تعلیمات اولیاء سمجھے بس آپ، کیونکہ تعلیمات اولیاء قرآن و حدیث کی تعلیمات ہی ہیں۔ ہمارے اکابرین نے واضح لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت عطا فرما دے، پھر وہ کوئی گناہ کبیرہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے ولایت کو چھین لیتا ہے، یا گناہ کبیرہ نہ کرے، گناہ صغیرہ کرے لیکن لگاتار کرتا رہے، توبہ ہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ ولایت کو چھین لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، نمبر 1، کوئی جاہل اللہ کا ولی بن نہیں سکتا، اور اگر وہ صاحب علم ہے اور اللہ نے اس کو ولایت عطا فرما دی لیکن بے عملی نہ چھوڑے، گندگی نہ چھوڑے، تو ولی رہ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس سے ولایت کو چھین لیتا۔ تو اب پھر اس طرف آ جائے، کوئی اپنے مریدیوں کو سینے سے لگا رہا ہے، جپھی لے رہا ہے، کوئی بڑکے مار رہا ہے ممبروں پہ بیٹھ کر، بارش کا فرشتہ آیا، پوچھا بابا بارش برسا دوں؟ میں نے کہا خبردار، بارش نہیں برسانی ہے، نکل جا یہاں سے۔ اس نے کہا جی حضور چلا گیا۔ او نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی آگے بارش کے فرشتے کو واپس کر دیا۔ یوٹیوب دیکھیں، بھری پڑی ہے اس طرح کے فراڈیوں سے، گندی گندی گالیاں دیں گے نا، ماں بہن کی گالیاں۔ اب آپ کہیں مریدوں سے یار یہ کیا کر رہے ہیں تمہارے پیر صاحب؟ تمہیں نہیں پتا یہ بڑی معرفت کی باتیں ہیں۔ بھائی اس میں کون سی معرفت پوشیدہ ہو گئی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معرفت الہی کس کو حاصل ہوگی بولیے؟ لیکن کبھی میرے سرکار کے زبان سے کوئی نازیبہ کلمہ نکلا؟ جو پیر گالیاں بکے میدان محشر میں جواب دہ ہوگا، اس کے پاس کبھی برکت نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھیں۔ آپ کہنے جی مجذوب ہیں، پہلے تو حالت جذب کی تعریف مجھے بتائیے کہ جذب کہتے کس کو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو اللہ کو مجذوب ہوتا ہے کبھی بھی اعلانیہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ وہ مجذوب تو بس یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی تجلی نظر آتی ہے، اللہ انوار و تجلیات ایک دم کھول دیتا ہے اس کے لیے، اور اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی کہ اس تجلی کو برداشت کر لے، تو اس کا دماغ بعض اوقات الٹ جاتا ہے، یعنی ایسا بس کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ اپنی کیفیت سے باہر نکل جاتا ہے، یہ مجذوب ہے۔ لیکن کمال یہ ہوگا اس حالت جذب میں بھی کوئی شریعت کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹھا ہوا ہے بابا، آپ کہہ رہے ہیں بابا حالت جذب میں، نماز کا وقت نکل گیا، اب ایسے ملے مجھے نا، میں نے کہا یار یہ پیر صاحب نماز نہیں پڑھ رہے، یہ روحانی نماز پڑھتے ہیں۔ لو بھائی، اور تم لوگ کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ روحانی جماعت، یہ پوری روحانی جماعت ہے، سگریٹ پی رہے ہیں بیٹھے ہوئے، پیر صاحب نماز اقتدا کر رہے ہیں روحانی، یہ سب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہو گیا؟ وہ بھائی کوئی ایسی نماز اللہ کے نبی نے پڑھی ہو، صحابہ کرام نے پڑھی ہو، اولیاء اعظام نے پڑھی ہو، کہاں سے روحانی نماز پڑھ رہا ہے؟ ایک علاقے میں گیا تو پیر صاحب چرس کے سٹے لگا رہے، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کو نہیں پتا جب یہ چرس پیتے نا تو دنیا سے دھیان ہٹ جاتا ہے، اللہ سے لو لگ جاتی۔ تو میں نے دائرہ میں رہ کے عرض کی تو بہتر یہ ہے کہ چرس کی سگریٹ کی بیعت کی جائے، جو پیر صاحب کو بھی اللہ سے ملا رہی ہے تو پیر صاحب سے بڑھ کے تو چرس کی سگریٹ ہوئی۔ یہ حال، عورتوں کو سامنے بٹھانا، ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کر رہے ہیں، عورتیں پیر دبا رہی ہیں، جوان عورتیں، اور پیر بیٹھا ہوا ہے۔ ملاقات شروع ہوئی، بے پردہ عورتیں سامنے بیٹھی ہیں، مرد باہر نکل جائیں، پیر صاحب مریدنیوں پہ فیض جاری کریں گے تنہائی کے اندر، اور ہم جیسے بعض بالکل غیرت سے خالی میں اس شخص کو کہوں گا کہ اپنی بہن بیٹی کو تم کسی شخص کے سامنے بٹھا دو دین کے نام پر، کہاں سے جائز ہو گیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے روحانی والد ہیں، روحانی والد، کیونکہ آپ کی ازواج امہات المومنین ہیں، قرآن کہہ رہا ہے مومنوں کی مائیں ہیں، تو میرے آقا کیا ہوئے؟ روحانی والد۔ لیکن کیا میرے آقا نے اس طرح کی کوئی بے پردگی کے معاملات کیے؟ کوئی ایسے خلاف شرع کام کیا؟ نہیں۔ تو ایک پیر صاحب ملے، وہ بچی تھی، انہوں نے کہا کہ جو مفتی صاحب ہمارے بھائی نے بیعت کروا دی اپنے پیر صاحب سے، وہ عورتوں کو سامنے بٹھاتے ہیں۔ جب دائرہ ادب میں رہ کے کہا کہ جی یہ تو بے پردگی ہے، تو انہوں نے کیا لاجک پیش کی؟ فقیر سے، اللہ کے ولی سے تمہارا باطن تک پوشیدہ نہیں، تو پردہ کرنے کا کیا فائدہ؟ بتاؤ، یعنی فقیر تو تمہارے دل میں جھانک لیتا، دل پوشیدہ نہیں تو ظاہر چھپا کے کیا کرو گے؟ برقعے کے اندر بھی فقیر جھانک لے گا، اس لیے کھول ہی دو برقع۔ اب آپ پوچھئے اس پیر سے کہیں کہ تو اپنی بہن اور بیٹی کے لیے یہ اصول کرے گا بیان؟
तेरी बहन और बेटी बेपर्दा किसी आदमी के सामने जाकर बैठे, पेश कर अपनी बहन बेटी को। दूसरों की बहन बेटियों को पर्दे से हटाने के लिए और अपने दिल की ठंडक, मनूस ठंडक के लिए तुम औरतों को सामने बिठाओ और ये कहोगे जी हमसे तो कोई चीज पोशीदा नहीं है, तो पर्दे का क्या फायदा, शर्म करो। और ऐसा किसी नबी ने किया, सहाबी ने किया, किसी वली ने किया, नहीं किया, तो तुम कैसे कर सकते हो? इसीलिए आप YouTube पे देखें, झप्पी वाली सरकार, वो औरतों को गले लगा रहे, पेशानी पे बोसा दे रहे। तो मैं उसको शख्स को बेहया कहूं तो गलत तो नहीं होगा जो अपनी औरतों को वहां भेज रहा है। एक गैर मर्द औरत को सीने से लगा रहा है और फैज जारी कर रहे हैं, पीर साहब लगा के काफी देर तक खड़े हुए हैं। YouTube पे देखें आप जाके, खुराफाते मच्छी पड़ी हैं। ये इनका ताल्लुक अहले सुन्नत से नहीं है, याद रखें। ये कोई सुन्नी नहीं है, इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये साजिश के तहत हम में दाखिल किए गए हैं ताकि अहले सुन्नत को बदनाम किया जाए। मजार पे बैठा हुआ हर शख्स अल्लाह का ना वली होता है, ना वो सही अहले सुन्नत होता है। इन लोगों की खुराफात की वजह से हम अहले सुन्नत बदनाम हो गए। हमें कब्र परस्त कहा जाता है, हमें अल्लाह को छोड़ने वाला कहा जाता है, इन बदबख्तों की वजह से। धमाले हो रही हैं, आप देखें मज़ारात पर, जवान औरत बड़े बाल खोलकर पूरे और ढोल की थाप पे योग घूम रही है और सारे बराबर में, सारे पड़ोस में भाई खड़े हुए हैं, बहन को पाकीज़ा निगाहों से देख रहे हैं। यार शर्म करो तुम, तुम्हारी बहन को इस तरह नचवाया जाए, आप खड़ा करेंगे अपनी बहन बेटी को? बोले नहीं। लेकिन अफसोस होता है कि वही नौजवान जो अपनी बहन बेटी के लिए पसंद नहीं करता, वो जब मजार पे जाएगा वो भी खड़े होकर देख रहा होगा। भाई ये तमाशा हराम है, इसका कोई अहले सुन्नत से ताल्लुक नहीं है। तो ये अच्छी तरह याद रखें कि औलिया की खुद तालीमात ये हैं कि वली वही होगा जो ऐलानिया तौर पे कभी कोई गुनाह नहीं करेगा। ऐलानिया की कैद लगा रहा हूं, ये नहीं कि आप रोजाना खिड़की से झांक रहे हैं पीर साहब क्या कर रहे हैं और आप कहें जी देख रहा हूं गुनाह करते हैं कि नहीं करते। ये तजस्सुस का हुक्म नहीं है, जाहिर देखे ना। अगर जाहिर में नमाज नहीं पढ़ता, इल्म दीन नहीं सीखा हुआ, अकीदे की खराबी है, गालियां बकता है, औरतों को बेपर्दा बिठा रहा है, चोरी चकारी के अंदर मुलव्वस है, अपने चरसी, मवाली, शराबी, जुआरी और फ्रॉड करने वाले मुरीदों को अपने पास रखता है, उनकी हौसला अफजाइयां कर रहा है, तो ये वली हो ही नहीं सकता। इससे दूर रहें।